کر رہے ہیں. لندن میں اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی کی اب یہ جو ماشاءاللہ سپیڈ ہے اس کو اور زیادہ تیز کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اب جب یہ چیک اپ کراؤں گا تو انشاءاللہ اور بھی دوگنی سپیڈ سے ہم کام کریں گے تاکہ پاکستان کے مسائل پرائم منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب کیا ایسے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے چیز آ جاتی ہے جس سے آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ایوری 3 منتھ کچھ عناصر سازش کرتے ہیں ود ان کنٹری دھرنوں کی سیاست. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے جو خصوصی طور پہ جو سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے اور ایک وزیر اعظم نواز شریف اس وقت لندن میں اپنی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں جہاں پر وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف لندن پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ اب اپنا علاج معالجہ کرائیں گے. آج وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی اسی حوالے سے نیوز کانفرنس کی. میں ہاتھ بٹائیں, پاکستان کے اندر غربت کا خاتمہ کریں, پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ کریں اور پاکستان کی ترقی میں وہ ہمارا ہاتھ بٹائیں. وہ ہمیشہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا 2014 کا سال آپ نے دیکھا کہ کتنا عرصہ وہ دھرنے دے کر بیٹھے رہے اسلام آباد میں, جس کا نتیجہ ان کے حق میں صفر نکلا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں صحیح نہیں نکلا. اور لیکن پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. ہم پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کی کسی کو بھی انشاءاللہ اجازت نہیں دیں گے. اگر وہ موقع کی تلاش میں ہے تو انشاءاللہ نہ کوئی ایسا ان کو موقع ملے گا اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے عزائم میں وہ کامیاب ہو پائیں گے. وزیر اعظم صاحب ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح اپوزیشن اتنا شور مچا رہی ہے, کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر نگرانی ایک پینل بنا دیا جائے جو کہ اس کی تحقیق کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی چودھری نثار علی خان نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور آپ نے سنی بھی ہوگی. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا جو نقطہ نظر ہے انہوں نے اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے. یہ سب پیپلز پارٹی کو پوری کرنے نہیں نا شاہ جی, بات پوری کرنے ہیں حکومت کو شاید ڈیریل کرنے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ سے کوئی ملاقات ہے کریکٹرز کو رول آؤٹ کیا گیا؟ یا صاحب یہ اس طرح کی نیگیٹو یا منفی جو کردار ہے وہ پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کرے. پاکستان ترقی کو ترس رہا ہے, پاکستان خوشحالی کو ترس رہا ہے. پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی ترقی کا راستہ روکا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا ایشو کھڑا کر کے تو پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کی تو کوشش نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ہم ایسا ہونے دیں گے. اور میں یہ سب بات سنیں, ہم بڑی بردباری کے ساتھ, صبر تحمل کے ساتھ اور ایک جمہوری روایات کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی خاطر ہم نے 2014 کا بھی جو ہے وہ تماشا برداشت کیا جو دھرنا تھا, اور اب بھی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں. لیکن ان کو کم از کم اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میاں صاحب دوسری پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ میاں صاحب کی ملاقات کا ارادہ ہے جی آپ کا؟ زرداری صاحب کے ساتھ خاص کر کوئی ملاقات کا ارادہ ہے جی زرداری صاحب کے ساتھ آپ کا مفاہمت کی پالیسی کے تحت؟ جی زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک اچھا تعلق رہا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو یہ بات ایک بتاؤں کہ آج اس تعلق کی یاد نہیں آ رہی کہ آج ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہے اور ہم تعلق بنانا چاہتے ہیں. میں جب پرائم منسٹر بنا تھا تو سب سے پہلے بننے کے بعد میں اس وقت کے صدر جو تھے زرداری صاحب ان کے پاس گیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ آپ کا جب ٹرم پورا ہوگا تو آپ بھی کائنڈلی میرے ساتھ کھانا کھائیے اور کھانا کھائیں اور ایک اچھی طریقے سے ہم رخصت کریں ہم آپ کو. اور آپ نے جو ہمیں ویلکم کیا ہے, انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا ہے, تو یہ اچھی روایت ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ان کو ہم نے دعوت دی جانے سے پہلے, اچھی طرح سے ان کو رخصت کیا. یہ روایات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں بہترین روایات, ان کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ کے اس سوال کرنے کے بعد سوال کا جواب تو پورا ہونے دیں. آگے
बढ़ाने से ही इंशाल्लाह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ मजबूत होगा। तो मैं तो इस बात का बड़ा मुकम्मल हामी हूँ। और आपको ये भी याद होगा कि जब मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह था तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ पे गए थे और मैंने कहा है आप भी, क्योंकि आपने इस एयरपोर्ट की बुनियाद रखी थी, आप इसके इफ्तिताह में भी शामिल हो। तो ये तो हम अल्लाह के फजल करम से पिछले कई सालों से, और आप जानते हैं कि जब पिछला दौर था जब पीपल्स पार्टी का, हमने एक दिन भी यानी कि गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश नहीं की। और मुझे बहुत सारे पूछते थे, एंकर हज़रात भी पूछते थे कि कब आप इस्तीफे दे रहे हैं। हमने कोई इस्तीफों की सियासत नहीं की। ये पाकिस्तान अब इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है और आगे ले जाने के लिए हम सबको मिल के चलना होगा। और ये जो थोड़ी सी इमेच्योर किस्म की जो पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, वो उनको भी जल्दी मेरे ख्याल समझ आ जाएगी कि ये जो कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। साजिशों का जो एक बाजार गर्म शामिल नहीं होंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर रायगंज पे मार्च लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, धरना नहीं देंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? पीपल्स पार्टी ने अगर ये कहा है कि हम शामिल नहीं होंगे तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं इस बात की कदर करता हूँ। और इंशाल्लाह यही अगर रवैया रहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता फिर रोकना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये साहब जो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं या अपने आप को अकेला कर रहे हैं। बाजार एक गर्म हो गया, पीछे तरह तरह की कहानियां आ रही हैं कि आप गए हैं, आप वो वापस नहीं जाएंगे। फिर कहा गया कि कोई और वजीर आजम आ रहा है, फिर कहा गया कि पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है। इन पे आगे देखिए होता है क्या। वज़ीर साहब बहुत शुक्रिया। बारे में आप क्या सर, पीएम साहब रॉ के एजेंट जो पकड़े गए हैं, वज़ीर आज़म साहब रॉ के जो एजेंट पकड़े गए हैं पाकिस्तान से, कोई ये भी कह रहा है कि जी लंदन शायद अपने मामलात को ठीक करने गए। अगर मामलात को ठीक करने के लिए मुझे अगर मैं यहाँ आया तो मुझे तो पनामा जाना चाहिए। थैंक यू सर। रॉ शादी का मशवरा आप देंगे ताकि ठंडे हो जाए। थैंक यू सर। इन सवालों का जवाब ना हमें कभी दिया है और आप जानते हैं कि जब भी कभी कोई जाती मामला आता है हम अपने सारे कलीग्स पे कह देते हैं कि आप जाती मामले पे किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ, मियां के नारे। चुप करो। ये सब मौजूदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही थी पाकिस्तान में थ्रू चाइना और यहाँ पे भी एक इम्प्रेशन अच्छा बना हुआ है गवर्नमेंट में। आप क्या समझते हैं कि इस सूरत को कैसे कैरी करेंगे आप? उस पे बहुत काम तेजी के साथ हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है और खुशी है कि अगले 2 सालों में हमने वो कुछ कर जाना है इंशाल्लाह जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उस पर काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। ये बिजली के कारखाने तेजी के साथ तकमील के मराहिल में हैं। अभी मैंने परसों जो पीर का दिन था मैंने थर जाना था, थर जो सिंध के अंदर जहाँ कोयला निकल रहा है और जहाँ पे अब कोयले पे मबनी। शाह जी आपने इतने सारे माइक पकड़ लिए, आपका हाथ जो है ना बार बार। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का अपना कोयला बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो एक गेम चेंजर। और इंशाल्लाह भी मैं जाऊंगा, अल्लाह के फजल से मैं घर भी जाऊंगा और मेरे चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस जो है ना वो उन्होंने शामिल साथ होना था मेरे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी 2018 का इलेक्शन पीएम साहब रॉ के एमएलए की एक दफा फिर गवर्नमेंट देख रहे हैं आप 2018 के इलेक्शन में इंशाल्लाह। पीएम साहब पाकिस्तान में रॉ के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, क्या आपकी बात हुई मोदी साहब से? हमारी जो नजर है वो इन तमाम मंसूबों की तकमील में है कि ये जल्दी हों और मुल्क के अंदर खुशहाली आए। और आजकल आपको मालूम होना चाहिए कि गैस 100% इंडस्ट्री को जरूरत दी जा रही है और बिजली की लोड शेडिंग इंडस्ट्री के ऊपर नहीं लागू हो रही है। और जो अभी जो 4-5 घंटे की लोड शेडिंग जो घरों में होती है तो इंशाल्लाह ये 2018 तक ये भी बंद हो जाएगी। तो ये अगर जब बिजली आएगी चहल पहल मुल्क में होगी, इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार लोगों को मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारी प्रोडक्शन मुल्क के अंदर बढ़ेगी, चीजें सस्ती होंगी, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी, बहुत फायदे हैं।
اور اتنا فائدہ ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک وہ حکومتیں جو پاکستان میں بجلی کی قلت پیدا کر کے چلی گئی, ایک یہ حکومت ہے جو اس قلت کو ختم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. تو بھائی بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. الیکشن آپ کا ہوگا اگر یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں, کہا جا رہا ہے اسی وجہ سے آپ کا راستہ بلاک کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں, بھی آپ کو بھی کچھ ہونا چاہیے. آپ کس بات پہ خفا ہیں کہ ایک حکومت کام کر رہی ہے, اس کا فائدہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو پہنچ رہا ہے؟ آپ کو تو کچھ ہونا چاہیے, آپ کو تو حکومت کو موقع دینا چاہیے. اور میں آپ کو یاد کراؤں, آپ کی میری سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہے شاہ صاحب, ریکارڈ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے گنڈے میں لیڈر دی اپوزیشن تھا. یہ 2008 سے لے کے تو 2013 تک کی بات ہے. میں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے, ڈیلیور کرتی ہے, تو میں مکمل طور پہ سپورٹ کروں گا. مجھے ملک کی ترقی چاہیے, مجھے اپنا اقتدار عزیز نہیں ہے, پاکستان کی خوشحالی عزیز ہے. اور اگر یہ پاکستان کو خوشحال بناتے ہیں تو میں تو یہ, اور اس کی بنا پہ اگلا ٹرم بھی جیتتے ہیں تو مجھ سے زیادہ خوش اور کون ہو سکتا ہے کہ تھینک یو سر, تھینک یو شکریہ سر. پرائم منسٹر صاحب آپ سے پوچھیں سر, را کا اتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے سر, را کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں پاکستان میں, کیا مودی صاحب سے آپ کی اس بارے میں بات ہوئی ہے؟ لیکس کے بعد جو ہے وہ سٹوری را کے ایجنٹ کی وہ دب گئی ہے, اس کے معاملے کچھ وضاحت کریں کہ کیا آپ نے انڈیا سے بات کی؟ کلبھوشن یادو کی بات, اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ جو ایک وہ تو سب واقعات قوم کے سامنے آ گیا ہے, اور ہندوستان کا جو تھا وہ جو سپاہی تھا وہ پکڑا بھی گیا, اور لیکن ہم اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو معاملات ہیں ایک دوسرے ملک کے اندر دخل اندازی کے یا اور جو اپنے مفاد حاصل کرنے کے, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور پاکستان اور ہندوستان جو اپنے معاملات کو ریزالو کریں, کشمیر کا مسئلہ بھی ریزالو ہو, اور دونوں ملک ایک اچھے ہمسایوں کی طرح سے آگے بڑھیں. اعظم نواز شریف لندن میں موجود اپنی رہائش گاہ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے, جہاں پر انہوں نے بہت ہی اہم گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری سے ملاقات ہو سکتی ہے, اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے.